بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 70 کے پارٹ 3 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ سوری گائز فار دا لیٹ ایپیسوڈ، کیونکہ میرے فائنل ایگزامس چل رہے تھے تو آئی ایم بزی دیئر، سو ناؤ آئی ایم فری۔ ٹوڈے از مائی لاسٹ پیپر اینڈ ناؤ آئی ایم ٹوٹلی فری۔ اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، بگیسٹ سرپرائز ہے، کیونکہ آج آپ کو تین ایپیسوڈس دی جا رہی ہیں۔ سو ریلیکس اینڈ چل ڈیئر، اور اب آپ لوگ انجوائے کرنا تین ایپیسوڈس جو اتنا گیپ لیا اس کے لیے، اینڈ سوری فار دا گیپ، کیونکہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسٹڈیز تو ساتھ ساتھ ہی چلے گی، باقی زندگی ہے، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو باقی شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ قلبِ سر جو کہ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، بمباسٹک ہونے والی ہے، کیونکہ شادی کے بعد کی رات تو آئی ہوپ آپ سب لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ان کا ریئیکشن ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم قلبِ سر، از قلم ایمی رائٹس، اردو ناول آرچیو۔ بلاج نے شکر کا سانس بھرتے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازہ رکوائی اشال نے لینی تھی، اور عاقب کے ساتھ پلان بناتے ہوئے اسے پہلے ہی راستے سے ہٹا چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے اندر آتا دیکھ کر ہانیہ کے کیلے کا لقمہ منہ میں ہی جم گیا تھا۔ جتنی دیر میں وہ لاکھ لگائے کر واپس پلٹا، ہانیہ نے جلدی سے لقمہ حلق میں پھینکتے کیلے کا چھلکا اپنی طرف سے پلیٹ میں پھینکا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی، پر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ چھلکا بلاج کے پیروں میں جا گرا۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر زمین پر پڑے موت کے پیغام کو دیکھا اور ایک نظر مارنے والے کو۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ناچی تھی۔ پہلے دن ہی اپنے شوہر کا قتل کرنا چاہتی ہو؟ چھلکا فرش سے اٹھا کر پلیٹ میں رکھتے بلاج اس کے پاس آ بیٹھا۔ ہانیہ کو اس کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ جی؟ وہ ہچکچا کر بولی۔ کچھ نہیں جی، میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا حسن جان لیوا ہے۔ بلاج نے اس کے گود میں پڑا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو ہانیہ کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ دل ایک دم اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے بلاج نے مسکرا کر اس کا گھونگھٹ چہرے سے پلٹا۔ گھونگھٹ کے پردے سے نکلتا روشن چاند سا چہرہ جسے دیکھ کر ایک پل کو تو جیسے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ جھکی ہوئی نظریں، لرزتی پلکیں اور شرم سے گلنار چہرہ لیے وہ واقعی قاتلانہ روپ دھارے بیٹھی تھی۔ بلاج اس پر سے نظریں ہٹانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ اس کی بے باک محبت سے لبریز نظروں کی تپش نے ہانیہ کی سانسوں کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ گال تپنے لگے تھے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو جیسے کسی جاودانی کتاب کی طرح دیر تک پڑھتا رہا، پھر مخمور لہجے میں بولا، بہت خوبصورت تھا کہ بوجھل آواز کے ساتھ نظریں بھی گہری ہو گئی تھیں۔ ہانیہ کی جوں کی توں سر گردن میں گھسائے بیٹھی تھی، پلکوں کی لرزش کے سوا سارا وجود ساکت تھا۔ تمہیں یوں سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوں تو یقین نہیں آ رہا کہ تم اب میری زندگی کا مکمل حصہ بن چکی ہو۔ ہانیہ بلاج سکندر اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھی چھوٹی سی معصوم سی صورت میرے دل کے کونے کونے کی اکلوتی حکمران ہے۔ میری آخری سانس بھی تم سے وفا نبھائے گی۔ اس کے بولوں پر پہلی بار ہانیہ نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا۔ پلکوں کی جھالر ہولے سے اٹھی اور جب نظریں آپس میں ٹکرائیں تو دونوں کے دل جیسے ایک پل کو رک سے گئے۔ بلاج نے بازو بڑھا کر اس کی کمر کو تھامتے اسے مزید قریب کر لیا تھا۔ اب ان کے بیچ کا فاصلہ وقت کی حدوں کی طرح دھیرے دھیرے مٹتا جا رہا تھا۔ ہنی اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے مٹھاس سے بولا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ اسے سن رہی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، میں پہلے تمہارا دوست ہوں، پھر شوہر، پہلے تمہارا دیوانہ ہوں، پھر حاکم، پہلے تمہارا کندھا ہوں، پھر سرپرست، پہلے تمہارے جذبوں کا ساتھی ہوں، پھر تمہاری زندگی کا قاعدہ لکھنے والا۔ میں پہلے وہ ہوں جو تمہیں دیکھ کر خود کو بول جائے، پھر وہ جسے تم اپنی زندگی کے فیصلے سونپو۔ اس کی اس قدر مان دینے پر ہانیہ کو اپنا دل ایک دم ہلکا ہوتا محسوس ہوا، مانو تناؤ کم ہو گیا تھا۔ بلاج نے اپنی شیروانی کی جیب سے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی محل ملی سوئی ڈبی نکالی، مسکرا کر اس کے سامنے کی۔ یہ منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے ڈبی کھولی، اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر آہستہ سے ہانیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ کیسی لگی؟ ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف ہانیہ ہی بسی ہوئی تھی، زندگی سے بھرپور چمکتی ان آنکھوں میں ہانیہ کو صرف اپنا عکس دکھا تھا۔ ہانیہ انگوٹھی کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے مختصر سا جواب دیا، بہت خاص۔ بلاج نے پہلی نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا بھاری زیور ایک ایک کر کے اتارنے لگا۔ ہانیہ کی پلکیں خود بخود جھک گئیں تھیں۔ جب ہار اتارتے ہوئے اس نے ہاتھ گردن سے مس ہوئے تو اس کی سانس ایک پل کو جیسے رک گئی۔ دل کی دھڑکن پہلے ہی تیز تھی،
اب وہ اس کے لمس پر بے قابو ہونے لگی تھی۔ کان کی بالیاں اتری تو ٹھنڈے لمس سے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ ہار، پھر ماتھے کا ٹیکا، سب کچھ وہ بڑی نرمی سے اتارا تھا، ایسے جیسے چھو رہا تھا جیسے کانچ کی گڑیا، قیمتی گڑیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے ہر چھوٹا لمس اس کی جلد پر نشان چھوڑتا جا رہا ہے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی مگر اندر سے سارا جسم ایک انجان سی گرمی سے بوجھل ہونے لگا تھا۔ بلاج اب اس کا دوپٹہ اتار کر بالوں کا جوڑا کھول رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو اس کی مردانہ خوشبو ہانیہ کے اعصابوں پر بری طرح چھائی تھی۔ اس نے جب آہستگی سے اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر انگلیوں سے سمیٹنا شروع کیا تو نرم لٹیں پھسل کر ہانیہ کے چہرے پر جھول گئی تھی۔ بلاج نے آہستگی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، پھر پورے استحقاق سے چہرے کے ایک ایک نس کو چھونے لگا۔ اس کی سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور ہانیہ کی پلکیں ہر لمحہ جھکنے کو تیار، ہر لمس پر خود میں سمٹنے کو مجبور تھی۔ اس نے آہستگی سے کانپتی ہانیہ کو اپنے مزید قریب کیا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بلاج نے بازو سختی سے اس کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ ہانیہ کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ دھڑکنیں جو کبھی بے قابو ہوتی اب مدھم ہو کر ایک دوسرے میں گھلنے لگی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر خود کو اس لمس کے حوالے کر دیا تھا، اس احساس کے جو اب صرف اس کا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی ایمان دکھائی دی۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ عمر کی نگاہ اس کے وجود سے ہوتی ہوئی کمرے کی حالت پر جا ٹھہری۔ روشنی مدھم تھی مگر فرش پر بکھرا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کا قیمتی سامان کمرے میں طوفان گزرنے کی چولی کھا رہا تھا۔ پیروں میں پڑا اس کا جھمکا اٹھا کر عمر نے خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی محسوس ہوتے ہی ایمان نے آنکھیں موند لیں جیسے وہ سو چکی ہو، مگر لیمپ کی روشنی میں پلکوں کی لرزش اور آنکھوں کے گوشے پر ٹھہری نمی بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے اور خفا بھی ہے۔ عمر نے گہری سانس بھری، پھر بیڈ کے درمیان رکھا تکیہ دیکھا جو دونوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا تھا، ناراضگی کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ حرکت عمر کو ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جڑ سے وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر اچھالا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا، دونوں بازو سر کے نیچے ٹکائے، آنکھیں بند کرنی، چہرے پر سکون ہی سکون چھا گیا تھا۔ مگر بیچ کا تکیہ ہٹانا جیسے ایمان کے اندر کی چنگاریوں کو بھڑکانے کے مترادف نکلا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھی، ایک نظر صوفے پر گرے تکیے کو دیکھا اور غصے سے قدم اٹھاتی واش روم میں جا گھسی۔ چند منٹ بعد وہ جب باہر آئی تو عمر اسی پوزیشن میں لیٹا اسے دیکھ کر دور سے یاد آ رہا تھا۔ خود پر اس کی بے باک نظریں محسوس کرتے ہی ایمان کے غصے کی شدت اور بڑھ گئی، لیکن پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ صوفے پر پڑا تکیہ اٹھا کر دوبارہ بیچ میں رکھ چکی تھی۔ ابھی وہ لیٹتی کہ عمر کے ساتھ آواز گونجی، پہلے یہ گند سمیٹو پھر سونا، مجھے گندگی میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ تو نہ سوئیں، ایمان نے پلٹ کر اسے دیکھتے تیز لہجے میں جواب دیا، وہ جیسے پہلے ہی اس کے کچھ بولنے کی منتظر بیٹھی تھی۔ اوہو، غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا میری مینا کا؟ مجھے تو لگا تھا اتنی ساری چیزوں کی دھلائی کے بعد دل ہلکا ہو چکا ہوگا، تبھی تو سکون سے لیٹی تھی۔ عمر مسکرا کر اس کی طرف کروٹ بدل لیتے ہوئے بولا، لہجہ لاڑ بھرا تھا جبکہ اس کا انداز ایمان کو زہر لگا تھا۔ وہ اس کے جذبات سے محظوظ ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اس کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھی اور غصے سے بیڈ پر پڑا اپنا لہنگا بے دردی سے لپیٹتی وارڈروب میں پھینک گئی۔ اور یہ جو تباہی فرش پر مچائی یہ کون صاف کرے گا؟ ابھی وہ واپس آ کے بیٹھی ہی تھی کہ عمر کی شوخ آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی، ملازمہ نہیں ہوں آپ کی، اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو خود ہی اٹھا لیں۔ وہ تڑک کر بولی، بیوی تو ہو نا، اور اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت کرے۔ لہجے کی سختی کو نظر انداز کرتے عمر کا اشارہ اپنی قیمتی پرفیوم کی طرف تھا جو زمین پر بکھری کرچیوں میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ اس کے اتنے میٹھے لہجے میں بیوی کہنے اور فرائض یاد دلانے پر ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ بیوی؟ ریئلی؟ میں آپ کی بیوی ہوں؟ شکر ہے آپ کو اتنا تو یاد ہے، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہ آپ شاید یہ بھول بھی چکی ہیں۔ وہ رخ بدل کر مکمل اس کی طرف پلٹتی نرم سے بولی تھی۔ ارے بس یار، کیا ہو گیا اتنا غصہ؟ میں نے اس کے چہرے کی سرخی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمان کو غصہ جلد آ جاتا ہے، وہ چڑچڑی بھی ہے، مگر اس وقت وہ اس سے معمول سے زیادہ تلخ اور شدید لگی تھی۔ ہاں آ رہا ہے مجھے غصہ، اور بے حد آ رہا ہے۔ کیا اتنا سب کے بعد بھی نہیں آنا چاہیے؟ ایمان کی آواز یکدم بلند ہوئی تھی۔ عمر غور سے اس کے چہرے کے غسیلے اتار چڑھاؤ دیکھنے، ذرا سا بھی اندازہ ہے آپ کو عمر کہ آج آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کے سگے بھائی کی برات جا چکی تھی، سب جا چکے تھے، آپ بھی جا چکے تھے، اور میں اکیلی دروازے پہ کھڑی یہ سوچتی ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے آپ لوگوں کی نظر میں۔ کسی کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق تک محسوس نہیں ہوتا۔ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اس کا لہجہ لرزنے لگا تھا، جذبات اس کی قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ عمر کے لاپرواہ انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شاید اگر وہ کمرے میں آتے ہی اسے منانے کی کوشش کرتا تو چنگاریوں پر اوس کی جاتی، مگر اس کے نظر انداز کرنے نے تو ایمان کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ عمر سنجیدگی سے بیڈ پر سیدھا بیٹھا، وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ حالات ایک دم سے اتنے سنجیدہ روح اختیار کر لیں گے۔
इसे यकीन था कि अगर वो ज़रा सी खफ़ा होगी तो वो मना लेगा और वो मान भी जाएगी, क्योंकि दिल से वो इसकी मजबूरी को समझती है। मगर जब वो कमरे में आया तो अपने और इसके बीच पड़ा तकिया देखकर इसे गुस्सा आ गया और वो बिना कुछ बोले खामोशी से सोने को लेट गया। अब वो हैरत से ईमान को देख रहा था, जो शिकवा भरी निगाहों से इसे देखते हुए रोना चालू कर चुकी थी, और इसका रोना उमर की कमज़ोरी था। ईमान प्लीज़, उमर ने इसकी भीगी आंखों में देखा तो दिल बैठ सा गया। वो फ़ौरन आगे बढ़ा, हाथ थाम कर उसे खुद में समेटना चाहा, मगर ईमान ने झटके से हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की वाज़ियत थी। इसका यूं हाथ छुड़ाना उमर को सख्त घिना गुजरा था, मगर इसने लपेट कर खुद पर काबू पाया। मुझे लगा तुम घर वालों के साथ चली गई हो, तो इसलिए उमर ने नरमी से सफाई देनी चाहिए, पर ईमान ने इसकी बात बीच में ही काट दी। वही तो, क्यों लगा आपको ऐसा? क्या मैं कभी आपके बगैर जाती हूँ? जब सब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो मैं आपको छोड़कर भला किसी और के साथ क्यों जाती? सच तो ये है उमर कि आपने मुझे नज़रअंदाज किया, एक काल मुझ पर फोके दी। एक लम्हे को भी नहीं सोचा अगर मैं गाड़ी में नहीं हूँ तो कहाँ हूँ। बस तसव्वुर कर लिया कि मैं घर वाले के साथ हूँ और खुद इत्मीनान से निकल गई। आपकी ईमान की आवाज़ इस बात की शिद्दत से मज़ीद ऊँची हुई थी। आवाज़ नीची रखो अपनी। उमर भी नरमी तर करके दरअसल लहजे में बोला तो ईमान एक पल को सहम से गई। उमर की नज़रों की सख्ती बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर की बात थी। मोहब्बत के दावेदारों कि एक ज़रा सी सख्त निगाह भी दिल चीर कर रख देती। वो थूक निकल कर खुद को संभालती फिर से गई। एक बात बताएं, किसकी इतनी ज़रूरी कॉल थी? कौन था वो जिसके बुलाने पर आप मुझे भूल गए? कौन सा ऐसा काम था जो मुझसे भी ज़्यादा अहम हो गया? इस बार इसकी आवाज़ नीची थी, मगर लहजे में शिकवे की बजाय शक की परछाइयाँ थी। मैंने एक बार फिर इसके बचकाना रवैये को नज़रअंदाज करते गहरी सांस ली। इसे प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा, तुम जानती हो कि मेरा काम कैसा है, किसी भी वक्त इमरजेंसी आ सकती है। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ वो गलत था, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ एक गलतफहमी थी। कौन था वो जिसकी गाल पर आप मुझे छोड़कर चले गए? इसकी सफाई सिरे से नज़रअंदाज करती माँ ने शक्की निगाहों से देखा। तो मुझ पर शक कर गई ईमान। उमर की आंखों में बेयकीनी उतरी थी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ईमान बोली। इसका स्पार्ट मगर पुख्ता लहजा उमर को बहुत कुछ समझा गया था। इसके चेहरे के तासरात की एक कसरत हुए थे। बस बहुत हो गया, अब तुम हाथ से तजावज़ कर रही हो। अपने किरदार पर शक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खास करके जब बात करने वाली मानो। एक काल की बुनियाद पर तुम मुझे कटहरे में खड़ा करोगी, बस इतना ही एतमाद है तुम्हें मुझ पर? तुम जानती हो मेरी ड्यूटी की नोयत को, और अगर एक लम्हे की भी तहीर होती तो हाँ, तो आपको अपनी सो कॉल्ड ड्यूटी याद रही, और मैं आपका फ़र्ज़ नहीं हूँ? किसी के बुलाने पर आप दौड़े चले गए, वहाँ ताख़ीर की गुंजाइश नहीं थी, और मेरे मामले में जो 2 घंटे की ताख़ीर हुई उसका क्या? उस पर आपको कोई एहसास नदामत नहीं हो रही? ईमान एक बार फिर इसकी बात बीच में काटते गुस्से से चीखे। इसके अल्फाज़ उमर को बुरी तरह चिड़चिड़ा गए थे। बस करो ईमान, वो झुंझला सा बोला और लहजे में बेबसी दर आई थी। ठीक है, कर देती हूँ, बस आप भी जाएं यहाँ से, क्योंकि इस वक्त मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ईमान की आंखों में नमी चमकी थी। ये कमरा मेरा है और मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। उमर जिद्दी अंदाज में बोलता बेड पर मजीद फैला। तो ठीक है, आप रही, मैं चली जाती हूँ। लहजा अब इतना ठंडा था कि उमर के दिल में जैसे कोई बर्फ़ की सिल रख दी गई हो। अगले ही लम्हे ईमान इसे दरवाजे की जानिब बढ़ती दिखाई दी। इसका चेहरा पल में बता था। जो लहजा अभी ज़िद से भरा था, अब उसमें घबराहट जा रही थी। ईमान रुको। उमर तेज़ी से इसके पीछे लगा, मगर वो दरवाज़ा खोलकर एक लम्हे की ताख़ीर के बिना बाहर निकल गई। वो तेज़ कदमों से राहदारी में निकली ही थी कि सामने बिलाल को खड़ा पाया। नज़र जैसे ही भाई पर पड़ी, कदम साख्त हो गए। आंसू तो दहलीज पार करते ही गालों पर आबशार की मानद गिरने लगे थे। पीछे आता उमर भी दरवाजे में ही रुक गया। बिलाल ने हैरत से बहन की सुर आंखों को देखा, फिर उलझी नज़रों से इसके पीछे खड़े हो उमर को देखते मामला समझने की कोशिश करने लगा। ईमान रो रही थी, जबकि उमर के चेहरे पर कहीं तासर न था। भाई की आंखों में अपने लिए बेचैनी और फिक्र देखकर ईमान का दिल मोम होने लगा था। लम्हे भर के लिए लब कपकाए, अचानक सब छनाके से टूटा और वो तेज़ी से आगे बढ़ती झटके से बिलाल के सीने से लाद कर फूट फूट कर रोने लगी। इस इब्तिदा पर वो बुखला कर रह गया था। मानो, मेरा बच्चा क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो मेरी गुड़िया? ईमान को खुद में समेटते इसने आईब्रो उचकाकर उमर को देखा तो इसने नफ़ी में सर हिलाते बिलाल को तसल्ली दी। ईमान बिलाल के सीने में मुँह छुपाए रोई जा रही थी, जबकि उमर को इसकी ये हरकत अब तक की पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी थी। बिलाल उसे अपने कमरे में ले गया, जबकि उमर बेबसी से वापस पलट गया। ज़ब्त के बावजूद कुछ गुस्सा दरवाज़ा दहाड़ से बंद करके निकाला, मगर जब फिर भी सुकून आया तो वो चीज़ें जो बेगम के तूफ़ान की ज़िद में बच गई थी, अब वो उमर के एतराफ़ का निशाना बन गई। बिलाल ईमान के लिए कमरे में दाखिल हुए तो फ़िज़ा ने हैरानी से इसके रोए रोए चेहरे को देखा था। भाई को छोड़कर अब वो भाभी के गले लगती एक बार फिर रोने लगी थी। भाई, मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ आपके साथ। आंसुओं की सारी टंकी खाली करने के बाद अब ईमान बिलाल से मुखातिब हुई। वो दोनों तो मियाँ बीवी फूले ना समा उठे थे। ईमान खुद इनके साथ जाने को राज़ी हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी।
ضرور چلو، تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن تم کیا عمر سے ناراض ہو کے جا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں کا، کہیں زیادہ سنگین بات تو نہیں ہے؟ فضا نے جھجکتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تو کیا پتا وہ اسی بات کی پوچھنے پر پھر ان سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، ویسے ہی جا رہی ہوں، مجھے زیادہ ہی فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، 4 دن نظر نہیں آؤں گی نا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ایمان فل بیویوں والے انداز میں سوچتے بولی۔ مگر آنے والا کل کس نے دیکھا ہے؟ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 3 دنوں میں عمر جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے مہینوں کے لیے وہ اس کی ایک جھلک کو ترسنے والی تھی۔ اس کی بات پر فضا اور بلال نے مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائی تھی، اور ابھی بھی وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، ذرا برابر بھی اس میں بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ بلال کو تو اب زیادہ بگڑی ہوئی لگ رہی تھی، جس کا سارا کریڈٹ دل ہی دل میں وہ عمر کو دے رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے خود کو اندر جانے کے لیے تیار کیا۔ آج اس کی آنکھوں کی چمک ہی کچھ الگ تھی۔ تمیز سے دروازہ کھول کر غیر معمولی شرافت سے وہ اندر داخل ہوا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کمرے کا دروازہ پٹکنے کی بجائے نرمی سے کھولا تھا۔ اس کی بدلی صدا پر تو یقیناً کمرے کی در و دیوار بھی حیران رہ گئے ہوں گے۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے حرین کے دل نے جیسے ٹرک کی رفتار پکڑ لی۔ مومن مسکراتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بیت گئے، کوئی حرکت نہ پا کے حرین نے بلا ارادہ سر اٹھایا۔ گھونگھٹ کے اندر سے اسے سامنے کھڑا مومن دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں دل کی گہرائیوں سے اٹھتی اپنائیت جھلک رہی تھی۔ حرین نے بس اسے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے پلکیں جھکا۔ مومن پلک جھپکے بنا اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ قدم آگے بڑھائے بغیر چھوئے اس کے سر پر ہولے سے بوسہ دیا، اور بنا کچھ کہے خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کا احساس حرین کو تب ہوا جب واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ مومن نے اس کا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا تھا، بنا اسے دیکھے اور سراہے وہ چلا گیا تھا۔ حرین ٹھڑکی، اس کا دل جیسے ایک لمحے میں وہ رک سا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا، حرین دوبارہ سنبھل کر باوقار انداز میں بیٹھ گئی۔ مومن آہستگی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا، بڑی نرمی سے اس کے سر پر اوڑھا گیا پرانا گوٹے والا سرخ دوپٹہ پلٹا۔ یہ دوپٹہ بھی جان کی ساز کا تھا، اور اب روایت کے تحت بہو سے بہو تک منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ گھونگھٹ کے پلٹنے پر دھمکتی ہوئی حرین کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ اس کا منموہنا روپ دیکھ کر مومن دل کی گہرائیوں سے مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی کے ساتھ لبوں سے لگا لیا۔ حرین نے بھی ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں چھپی نمی کو مومن نے بخوبی محسوس کر لیا تھا، جو کئی دنوں سے چاند پر گرہن کی مانند عیاں تھی۔ وہ اس کی اداسی سمجھ سکتا تھا، اور اب تو وہ صرف اس کا شوہر ہی نہیں، اس کے دل کا حاکم بھی بن چکا تھا، اور یہ حق رکھتا تھا کہ اس کی اداسی کو خوشی میں بدل دے۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کتنی حسین ہیں؟ مومن بے تکلفی سے نظریں اس کے سراپے پر جماتے بولا۔ حرین نے شرماتے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ کتنی حسین ہوں میں؟ حرین نے مومن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے ایک فرمائش کی، لہجے میں بھی تجسس کی چمک تھی۔ مومن چند لمحے بنا پلک جھپکے سے تکتا رہا۔ باوقار چہرہ، لمبی موٹی آنکھیں، گھنی پلکیں، تراشے ہوئے لب، اور تھوڑی کے کنارے پر سیاہ تل، جو میک اپ کے باوجود نمایاں تھا۔ اس کے حسن روپ کو دل بھر کر دیکھنے کے بعد مومن کہنی کے بل بیڈ پر لیٹ گیا، اور پھر میٹھے سے لہجے میں گنگنایا، اس کی ایک جھلک۔ اس کے گنگنانے پر حرین نے بھی تجسس سے بھویں چکا لی۔ اس کی ایک جھلک مچتی ہے دھڑک، اف ان کی کیا بات آگے مجھے نہیں آتا۔ نینوں کا پلک انداز ہی الگ، اف ان کی کیا بات کریں، بہہ کر سنگ سنگ جو ہوا تیری زلفوں کو مہک لے آتی ہے، میرے من میں تو بھر جذباتی ترنگ، اف ان کی کیا بات کریں۔ مومن گانے کی صورت حرین کی تعریف کرنا اس کے چہرے پر گہری شرمیلی مسکراہٹ ابھار لایا تھا۔ پورے گانے کی سمجھ تو نہیں آئی، مگر اچھا لگا۔ حرین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ مومن نے آنکھ بند تو گڑبڑا کر فوراً سے چہرہ دائیں طرف موڑتے شرمانے لگی۔ نوازش فیری صاحبہ۔ مومن ایک ادا سے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سر اس کے آگے جھکا کر بولا۔ اچانک سے کچھ یاد آیا، ایک چیز تو میں بھول ہی گیا، ایک منٹ۔ وہ کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاشتے بولا۔ اگلے ہی لمحے جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی انگلیوں میں ایک لمبی سی سیاہ مخملی ڈبی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ مومن نے دھیرے سے ڈبی کھول کر اس کے سامنے کی تو حرین کے ہونٹ بساتا واؤ کی صورت کھل گئے تھے۔ ایک باریک سی سونے کی چین تھی، جس کے بیچ میں اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ حرین نے تجسس سے چین کو چھوا، نظر اس کندہ لفظ پر ٹھہری، پڑھنے کی صحیح کی، لیکن اردو پڑھنی نہ آتی تھی، بس بولنی آتی تھی، سو وہ سمجھ نہ پائی۔ دراصل میں تھوڑا شوخ مزاج انسان ہوں، اس لیے میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کا بندہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے نام ہر وقت گلے سے لگا کر رکھیں، تاکہ سب جان لیں کہ آپ صرف مومن کی ہیں۔
یہ واقعی مومن لکھا ہے؟ حرین کو نے اس کے نام پر انگلی پھیرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ بالکل، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اسے پہننے پر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اسے پہن لوں گی، بلکہ تم ابھی پہنا دو۔ حرین نے مسکرا کر کہتے چین اس کی والی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ پہلے یہ سب تو اتارے۔ مومن نے ہر سائڈ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سب؟ حرین حیران ہوتے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ پر، مانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چین آپ اکیلے میں پہنیں تاکہ میں دیکھ سکوں میرے نام کا لمس آپ کے روح کو کیسے نکھارتا ہے۔ مومن نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حرین نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنی جانب پھیلے ہاتھ کو۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام گئی اور بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ میرر کے سامنے آ رکی۔ مدد کرو میری، میں اکیلے یہ سب نہیں اتار سکتی۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ رہنے دیں، سارا کچھ ہی میں خود اتار لیتا ہوں، 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ سب کام تو شوہروں کے ہی ہوتے ہیں نا۔ مومن نے پرجوش ہو کر کہتے اس کے کانوں میں سجے لمبے لمبے جھمکے اتارنے شروع کیے۔ اس نے نہایت احتیاط سے پہلے جھمکے اتارے، پھر ہار، پھر باقی زیور، اور آخر میں دوپٹہ اتار کر اس کے اسٹائل شدہ بالوں میں لگی پنس اتارنے لگا۔ شروع میں تو اپنا پہلا فرض پورا کرنے کے لیے خاصے شوق سے لگا تھا، لیکن اب پنوں کے لمبی قطار دیکھ کر مومن کا چہرہ آہستہ آہستہ بیزاری سے بننے لگا تھا، اور حرین وہ مزے سے آئینے میں بیٹھ کے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نمبر 305، پھر یہ رہی 306، اور یہ رہی بیوی نمبر 307۔ آخری بھی نکالتے مومن نے ایسی فتح مندانہ لہجے میں کہا جیسے کوئی جنگ جیتی ہو۔ بیوی نمبر 307 نہیں، پن نمبر 307۔ بیوی صرف ایک ہی ہے تمہاری، اور ایک ہی رہے گی، سمجھے؟ حرین سے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے، جی سمجھ گیا۔ مومن کسی غلام کی طرح فوراً سے بولا، چلو پہناؤ مجھے یہ چین۔ حرین نے ڈبی میں سے چین نکال کر مومن کی ہتھیلی پر رکھی اور پرجوش انداز میں بولی۔ مومن نے اس کی پوچھ پر پھیلے بالوں کو مٹھی میں لے کر ایک کندھے پر منتقل کیا اور نرمی سے چین اس کے گلے کی زینت بنا دی۔ باریک گولڈ کی چین، وہ جس کے بیچ میں مومن لکھا تھا، اس کے حسن کو جیسے اور نمایاں کر گئی تھی۔ حرین نے آئینے میں جھک کر اشتیاق سے خود کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت ہی پیاری ہے۔ مومن وہ محبت سے چین کو چھوتے ہوئے بولی۔ مومن نے پیچھے سے اس کے گرد بازو مائل کیے، پھر آہستہ سے اس کے گردن پر چین والی جگہ پر لب رکھ دیے۔ حرین کی رنگت پل بھر میں بدلی تھی۔ مومن کے لب جیسے اس کی گردن پر ہر جگہ کی خوشبو چن رہے تھے۔ پہلی بار اپنے بہت پاسیاتی مردانہ خوشبو نے حرین کو جامد کیا تھا۔ اس کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے مومن نے ایک ہی جھٹکے میں اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ چینج تو کر لینے تو، حرین نے دھیمی آواز میں کہا، اس کے لیے یہ غلام حاضر ہے نہ جانا؟ بہت بھاری ہے لہنگا، کر لو گے؟ حرین نے شرارتی انداز میں اسے چیلنج کیا تھا۔ جب 307 پنوں سے آپ کو رہائی دلوا سکتا ہوں تو یہ تو پھر میرا بچپن کا خواب ہے۔ مومن ہنستے ہوئے باقی سے بولا، بہت ہی وہ ہو تم۔ حرین نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپڑ چڑھا۔ شاید آپ رومانٹک کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی نہیں، ٹھرکی کہہ رہی ہوں۔ اس کی بات پر مومن ہنسا، پھر اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے لائٹ بند کر دی۔ پھر وہ تھا اور اس کی محبت بری شوخیاں، اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن پر بے اختیار وار رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج ایک الگ ہی سکون لے کر نمودار ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف چہل پہل تھی، ناشتے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ صوفیہ بیگم ملازموں کے درمیان گن چکر بنی ہوئی تھی۔ ہانیہ کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی کمی نہ رہ جانے دینے کے لیے ہمہ وقت چوکس تھی۔ عمر اور ایمان کی لڑائی کا سب سے بڑا فائدہ فی الحال صوفیہ بیگم کو ہوا تھا، کیونکہ ایمان جو اس وقت عموماً میٹھی نیند میں ہوتی تھی، آج مکمل طور پر ان کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ ایمان بیٹا، یہ ساری ٹوکریاں ایک بار پھر چیک کر لو، دیکھو کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ جی ماں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ صوفیہ بیگم سے ہدایت دے کر کچن سے باہر چلی گئی تھی اور ایمان بالوں کا رف سے جوڑا بنائے مکمل انہماک سے ہر چیز کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اسی وقت عمر وہاں آیا تھا۔ پہلے ایک سرسری نگاہ چاروں طرف دوڑائی، ایمان کے علاوہ کسی کو نہ پا کر وہ شریر سا مسکرایا، پھر دبے قدموں چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ایمان کام میں ایسی مگن تھی کہ عمر کی موجودگی کا احساس تک نہ کر پائی۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عمر نے چپکے سے جھک کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ پر ہلکی سی پھونک ماری تھی۔ ایمان چونکی، گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا اور عمر کی شکل نظر آتے ہی اس کے چہرے کے تیور یکایک سخت ہو گئے تھے۔ کچھ کہے بغیر اس نے وہ آوارہ لٹ کان کے پیچھے ہٹی اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ اب کہ عمر نے اس کے بالوں میں لگا کیچا نکال لیا، اگلے ہی پل ایمان کے سارے بال اس کی پوچھ پر یوں پھیل گئے جیسے آزادی کے پروانے برس پڑے ہوں۔ چند شرارتی لیٹے اس کے چہرے کے حد و حال پر آ کر چھا گئی۔ ایمان نے جھنجھلا کر گردن دائیں بائیں چٹکی، لیکن وہ ضدی لیٹیں پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ غصے سے بھر کر اس نے عمر کے ہاتھ سے کیچر چھینا اور جلدی سے اپنے بال باندھنے لگی۔ جنگلی بلی! اس کے یوں کیچر چھیننے پر عمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایمان نے تڑا کر کچن کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں باہر صوفیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔
ماں میں نے چیک کر لیا، سارا سامان مکمل ہے، اب میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ ایمان نے بلند آواز میں صوفیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ اوکے بیٹا، وہ باہر سے بولے۔ اس کی بات سن پر پہلے عمر نے منہ بنایا، پھر اسے استادنے کے لیے لب دبا کر بولا، جھوٹی کہیں کی، کہاں چیک کیا ہے سارا سامان؟ مجھے دیکھ رہی تھی محبت سے۔ عمر نے لفظ محبت پر کچھ زیادہ ہی زور دیتے ایک بار پھر تیلی لگانے کی کوشش کی تھی، مقصد اسے بھلوانا تھا جس میں وہ ناکام ہو رہا تھا۔ ایمان تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایمان کا صبر جواب دے گا، وہ مڑی، آنکھیں تنگ ہوئی، لب بیچے اور لاکھ ضبط کے باوجود اگلے لمحے وہ غصے میں سے بھری انگریزی میں بولی، گو ٹو دا ہیون۔ کچھ برا منہ میں آتے آتے رہ گیا، اس لیے جو سمجھ آیا دانت کچکا کر کہتی وہ تیر کی تیزی کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ پیچھے عمر کا چھات پھاڑ کہکے نے اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ اس کا اپنے اوپر یوں ہنسنا ایمان کو مزید تیز لگا تھا۔ جلی بلی کی طرح پیروں کو زمین پر پٹک پٹک کر چلتی وہ اوپر چلی گئی۔ عمر پہ اس کے پلوں سے بندھا اس کے پیچھے ہی اوپر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا ہر کو تیار تو اسے اپنے ہی کمرے میں ہونا تھا۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے جھانکتی ہوئی جیسے اس کے چہرے پر پڑی تو پلکیں لرزیں، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، نیند سے بوجھل نگاہیں اٹھی تو پہلی نظر خود کو دیکھتے بلاش پر پڑی جو سار اس کے تکیے پر رکھے اس کے گرد نرم ہسا باندھ کر اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اپنی سانسوں کی رفتار تک بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بدحواسی نظروں سے اسے خود کو دیکھتا پا کر بلاش کے لبوں پر ایک ہلکی محبت سے لبریز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھ کھلی تو تم میرے پاس تھی، اتنی قریب، بلاش نے کہتے ایک نظر اس کے اور اپنے درمیان دیکھا جہاں 1 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ تمہیں اپنے اتنے قریب پا کر ایک پل کو تو یقین ہی نہیں آیا، ایسا لگا جیسے کوئی خواب ہو جو پلک جھپکتے ٹوٹ جائے گا۔ کئی پل بس میں تمہیں دیکھتا رہا، یقین کرتا رہا کہ یہ خواب نہیں سچی حقیقت ہے۔ بہت شدت سے، بہت عرصے سے میں نے اس لمحے کا انتظار کیا ہے ہنی، یہ میری زندگی کا سب سے حسین صبح ہے۔ تمہیں اپنے حصار میں لے کر آج پہلی بار اپنا آپ مکمل محسوس ہو رہا ہے۔ بلاش نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بلاش کے رومانٹک موڈ کا ستیاناز کرتے ہوئے ہانیہ ہکلا کر بولی، ساتھ ہی اس کی محبت بھری گریف سے بھی خود کو نکال کر اٹھ بیٹھی۔ 8 بج رہے ہیں۔ اس کے ٹائم پوچھنے پر بلاش حادثہ بدمزہ ہوا تھا، دل سے نکلے جملے تو وہ اپنے لمحے سنوارنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ بیوی محترمہ کو بے وقت کی فکر لگ گئی تھی۔ ایک حفاظ سی سانس لے کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ بلاش کے چہرے پر یکدم ابھرتی سنجیدگی کی ایک خفیف سی پرچھائی ہانیہ پہچان گئی تھی، تبھی صفائی دیتے ہوئے، وہ اصل میں ماں ناشتہ لے کے آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے مجھے تیار ہو جانا چاہیے۔ ممانی کیوں ناشتہ لا رہی ہیں تمہارے؟ انہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں ناشتہ نہیں ملے گا؟ بلاش کا لہجہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا، وہ بیڈ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے چہرے کی سختی کو دیکھ کر ہانیہ گھبرا گئی تھی۔ اس لمحے وہ اس کا بلاش تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا، کوئی اکڑو کھڑوس شوہر معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کی سختی ہانیہ کو اپنے اندر تک چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں یہ رسم ہوتی ہے نا، دلہن کے گھر والے شادی کے اگلے دن ناشتہ لے کر آتے ہیں، اس نے منمنا کر بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس حد کی، ابھی کال کر کے منع کرو انہیں، بلاش نے اٹل لہجے میں جیسے فیصلہ سنایا۔ لیکن یہ رسم ہے، اگر منع کروں گی تو برا لگے گا انہیں، ہانیہ نے بلاش کو سمجھانے کی چھوٹی سی صحیح کی۔ بلاش نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا، دیکھو ہنی، میں جانتا ہوں یہ ان کا پیار ہے، پر اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی ان فضول سی رسموں کے چکر میں بیٹی کے سسرال کے ناز نخرے اٹھاتے رہے۔ ہانیہ نے نہ سمجھی سے بلاش کو دیکھا، تم ان کی بیٹی ہو، تم تک ایفرٹ کریں گے تو اچھا لگے گا، پر یہ داماد، ساس، نند وغیرہ تک جانے والی فرسودہ رسموں کے میں سخت خلاف ہوں۔ میں نے جہیز لینے سے بھی اس لیے انکار کیا کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا جہیز بھی تو میں بناؤں گا نا۔ اسی طرح اگر آج وہ تمہیں ناشتے پر انوائٹ کرتے تو مجھے اچھا لگتا، مگر میرے پورے خاندان کے لیے اس طرح سے صبح صبح شاہی ناشتہ بنا کر لانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ بلاش کی بات سن کر ہانیہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا، پھر چند پل کے توقع ہوئے آواز دھیمے سے بولی، اب تک تو ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی، میں اب انہیں منع نہیں کر سکتی، لیکن آج بتا دوں گی کہ آپ کو یہ سب نہیں پسند، یہ تمہارا گھر ہے ہنی، وہ 100 بار آئیں یہاں پر کھانا اس گھر کا ہوگا۔ بلاش نے ہانیہ کا اترا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بہت پیار سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں تیار ہو جاؤں پھر؟ شرمیلا سا مسکرا کے بھی مناتے ہوئے ابھی وہ بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ نظر اپنے حلیے پر پڑی تو وہ وہیں جم سی گئی۔ بلیک کلر کی ویڈنگ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے وہ اس قدر بولڈ اور دلکش لگ رہی تھی کہ اسے اس حلیے میں بلاش کے سامنے سے گزر کر جانا ناممکن لگا تھا۔ جلدی سے اپنے گرد کمفرٹر لپیٹے وہ بلاش کی طرف بڑھی۔ وہ اصل میں کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے فریش ہو لیتے، میں بعد میں تیار ہو جاؤں گی، مجھے بہت وقت لگ جائے گا نا،
نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم آرام سے تیار ہو لو، میں ویٹ کر لوں گا۔ بلاش نے فون یوز کرتے عام سے انداز میں جواب دیا، اب وہ مرتی کیا نہ کرتی، تیار تو اسے پہلے ہی ہونا تھا۔ شوہر صاحب کی کوئی جلدی نہیں تھی بیڈ سے واش روم تک جانے کے لیے، اب اسے ایسا کوئی سراغ لگانا تھا جس سے اس کا یہ روپ بلاش کی نظروں میں نہ آتا۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد چھوٹے سے زبان نے ایک آئیڈیا دیا۔ پہلے اس نے مڑ کر کے نقشے سے بلاش کو دیکھا، صاف شکر کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اب بھی وہ فون ہی یوز کر رہا تھا۔ شکر کا سانس بھرتے ہانیہ نے منصوبے پر عمل درآمد کیا، اپنے گرد پہلے سے لپٹا ہوا کمفرٹر مزید اچھے سے پھیلایا اور پوری تیزی کے ساتھ بیڈ سے اتری۔ دوسری طرف بلاش جب فون میں مگن تھا، اپنی ٹانگوں سے کمفرٹر سرکتا محسوس ہوا تو فوراً نظر فون سے ہٹ کر بے اختیار ہانیہ پر پڑی۔ اس کے چھوٹے سے وجود کو بڑے سے کمفرٹر میں چھپا کر دیکھ کر بلاش کی بھویں نہ سمجھی سے سکڑی تھی۔ ابھی وہ اسے پکارتا کہ تیزی سے چلنے کے باعث اس پہ لپٹا گیا، اپنے سائز سے دوگنا کمفرٹر ہانیہ کا پاؤں میں اٹھ گیا، وہ منہ کے بل دھڑام کی آواز کے ساتھ فرش پہ جا گری۔ ایک دبی ہوئی چیز اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ بلاش جو اس کی کارروائی کوئی نہ سمجھے سے ملاحظہ کر رہا تھا، بوکھلا کر بیڈ سے اترتا سیکنڈ میں اس تک پہنچا تھا۔ ہنی تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں ہے؟ ہانیہ کو کمفرٹر کی تہوں سے نکالتے ہوئے بلاش نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ محترمہ سوائے کراہنے کے اور کوئی جواب نہ دے پائی۔ حادثے کے باعث جو بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے، انہیں پیچھے کرتے بلاش نے آنکھیں پھاڑ کر اس کے زخم کو دیکھا۔ بے ساتھ اس کا منہ پورا کھل گیا تھا، چہرے پر حیرانی اور پریشانی ایک ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ میرا ہوٹھوں کو نیوا کرتے ہانیہ نے نم آنکھوں سے بلاش کو دیکھتے منہ بسورا۔ گرتے وقت اس کا چہرہ ٹیبل سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ پر کٹ لگ گیا تھا۔ یہ تم کر کیا رہی تھی؟ بلاش نے حیرت و صدمے کے زیر اثر پوچھا۔ واش روم جا رہی تھی، ہانیہ نے سر جھکائی، مجرموں کی طرح اعتراف جرم کیا۔ ایسے اپنے سے 7 گنا بڑے کمفرٹر کی ساڑی پہن کر تم واش روم جا رہی تھی؟ بلاش کی حیرانی اب بھی کم نہ ہوئی تھی اور اسے 1% بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اصل میں نا شرم کا مارے وہ بلاش کو کچھ بھی سمجھ آ نہ پائی تھی، تو وہ بے بسی کے ساتھ رونے دینے والی صورت بنائی اسے دیکھنے لگی۔ کرنا کیا چاہ رہی تھی تم ہانیہ؟ بلاش تو پہلے اس کی آنکھوں میں جھانک کر معاملہ سمجھنا چاہا، جب سمجھ نہ آئی تو جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ سے چھپ رہی تھی؟ ہانیہ سر جھکا کے منمنائی، جبکہ بلاش کی تو حیرتوں میں مزید اضافہ کر گئی۔ مجھ سے چھپ رہی تھی؟ جواباً ہانیہ نے سر جھکا سر ہولے سے اس بات میں لایا۔ کیوں؟ تاکہ آپ دیکھ نہ رہے مجھے ایسے۔ کیسے ایسے؟ ہانیہ نے آنکھوں میں اپنے لباس کی جانب اشارہ کیا تو پہلے تو بلاش کو سمجھ نہ آئی، پھر جب آئی تو وہ ساتھ تھام کے اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اسے کیا کہتا۔ وہ اس نائٹ ڈریس کی وجہ سے اس سے آگے سے کچھ سوچا نہ گیا۔ ہانیہ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپفلی آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، بلکہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تو اس کے لیے ویٹ کریے گا، اس پہ بھی اچھا رسپانس دیے گا۔ اس پہ تو ڈبل رسپانس چاہیے مجھے، اور کافی ایپیسوڈ اچھی تھی تو رسپانس بھی اچھا بنتا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ پارٹ بھی دیکھیے گا اس کے لاسٹ منتھ، اور اس پہ بھی اچھی ریٹنگ جانی چاہیے۔ یہ 3 ایپیسوڈ ہے مگر ریٹنگ برو مجھے ڈبل ٹرپل چاہیے اس پہ۔ اگر ریٹنگ اچھی ہوئی تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئیے، ادروائز